الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، گزشتہ دروس میں ہم لوگوں نے حدیث نمبر 4 تک پڑھا تھا، لیکن یہاں پر قلتین کی بابت جو لیٹر میں اس کو بتلایا گیا تھا، تھوڑی سی غلطی رہ گئی تھی۔ رتل کو ہم نے لیٹر بتا دیا تھا، تو میں دوبارہ اس حدیث کو آج پڑھا کر قلتین کی مختصراً تشریح کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاکم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان الماء قلتین، جب پانی دو قلہ ہو، لم يحمل الخبث، تو وہ گندگی کو قبول نہیں کرتا ہے، گندگی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ وفی لفظ لم ینجس، اور ایک دوسرا لفظ ہے، دوسری روایت میں یہ لفظ ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی فقہ الطہارہ میں آپ نے قلتین کے یا پانی کے زیادہ اور کم کے تعلق سے پڑھا تھا، وہاں پر تفصیلی بات بتائی گئی تھی، اور گزشتہ درس میں اس پر تفصیلی بحث ہو چکی تھی۔ بس قلتین کے تعلق سے میں یہ بتا دوں کہ اگر موجودہ زمانے میں ہم اس کو اگر لیٹر کے حساب سے میزرمنٹ کرتے ہیں، پیمائش کرتے ہیں، تو وہ تقریباً مختلف وزنوں کے اعتبار سے 270 سے 300 لیٹر تک کی بات آتی ہے۔ کسی میں 285 ہے، کسی میں 280 ہے، کسی میں 270 ہے، اس طرح کی بات آتی ہے، 75 ہے۔ تو سمجھیے کہ 270 سے 300 لیٹر کے اندر اگر پانی ہوتا ہے اور اس پر گندگی گرتی ہے، اس سے زیادہ اگر پانی ہے اور گندگی گرتی ہے، تو یہاں پر پھر ہمیں اوصاف ثلاثہ کو دیکھنا پڑے گا، اور اوصاف ثلاثہ آپ کو معلوم ہے، بو، رنگ، بو اور مزہ۔ اور اگر اس سے کم ہے تو پھر اوصاف ثلاثہ کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ پانی کیا ہے، ناپاک ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ باتیں گزشتہ دروس میں آپ نے تفصیل سے سنی تھی۔ اب آئیے 5ویں حدیث دیکھتے ہیں۔ پانچویں حدیث دیکھیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب، اخرجہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ
اور رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی غسل نہ کرے فی الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے پانی میں، وہو جنب، اس حال میں کہ وہ جنوبی ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہاں پر جو احادیث میں الفاظ دیے گئے ہیں ان الفاظ کی تشریح ہم کر دیتے ہیں، حل لغات کر دیتے ہیں۔ لا یغتسل، غسل یغسل سے ہے یہ، یغتسل اس کا معنی کیا ہے جی؟ غسل یغسل کا معنی ہے غسل کرنا، لا یغتسل غسل نہ کرنا، غسل نہ کرے، ہے نا، نہائے نہ، پورے بدن میں پانی نہ بہائے، نہ ڈالے۔ فی الماء الدائم، الماء معنی پانی، الدائم کے معنی ہے جو رکا ہوا ہے، جو بہنے والا نہیں ہے، جو پانی ثابت ہے، یعنی جو پانی نہیں بہتا ہے، جیسے کنویں کا پانی ہے، تالاب کا پانی ہے، چھوٹے حوض وغیرہ کا پانی ہے۔ فی الماء الدائم، جو پانی ٹھہرا ہوا ہے یعنی بہتا نہیں ہے۔ جنوبن، جنابت والی حالت کو کہتے ہیں جنوبن، جس پر غسل واجب ہو، فرض ہو۔ تو معنی کیا ہوا جی؟ لا یغتسل، کہ نہ نہائے، احدکم تم میں سے کوئی، فی الماء الدائم ٹھہرے ہوئے پانی میں، وہو جنوب اس حال میں کہ وہ جنوبی ہو، یعنی تم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں ٹھہرے ہوئے پانی میں داخل ہو کر غسل نہ کرے، نہائے نہ۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکے ہوئے پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں، ایسے پانی میں جو بہتا نہیں ہے اس میں غسل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ جو منع ہے نا سد الذرائع کے طور پر ہے نا، یعنی پانی کے خراب ہونے کا اندیشہ جو ہے، پانی کے خراب ہونے کا، ناپاک ہونے کا، ہے نا، یا پانی کے گدلا ہونے کا جو اندیشہ ہے، خراب ہونے کا جو اندیشہ ہے، اس کی وجہ سے آپ نے منع پر کیا ہے۔ کیونکہ جنابت جو ہے یہ کوئی گندگی یا ناپاکی نہیں ہے۔ ایک آدمی جنوبی ہے اس کا مطلب یہ گندگی اور ناپاکی نہیں ہے، یہ صرف ایک حالت ہے، سمجھ رہے نا؟ یہ صرف ایک حالت ہے کہ یہ حالت جنابت میں ہے آدمی، لیکن جس طرح کوئی گندگی ہاتھ میں لگ جاتی ہے، کوئی نجاست ہاتھ میں لگ جاتی ہے اور پانی میں ڈال دے تو یہ ناپاکی کیا ہے؟ پانی کو ناپاک کر رہی ہے، یہ نجاست پانی کو ناپاک کر رہی ہے۔ لیکن جنوبی جو ہے، جو ناپاک ہو جاتا ہے، جس کو حدث اکبر لاحق ہو جاتا ہے، یہ کوئی نجاست نہیں، گندگی نہیں، بلکہ یہ ایک حالت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ایک حالت ہے۔ تو کہا گیا اگر پانی بہت زیادہ ہے، جیسے حوض ہے، جھیل وغیرہ ہے، تالاب وغیرہ ہے، تو بہت زیادہ ہے تو یہ جو منع ہے نا کراہت پر محمول ہوگا، ہے نا، نہیں یہ تنزیہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پانی کم مقدار میں ہے تو پھر یہ منع کیا ہے؟ پھر زیادہ مؤکد ہو جائے گا، تاکیدی حکم ہو جائے گا، یہ سمجھ رہے نا؟ تو علماء کرام نے، محدثین نے اس کو طہارت کے آداب میں شمار کیا ہے، کیونکہ اگر ایسی حالت میں انسان ٹھہرے ہوئے پانی میں حالت جنابت میں نہاتا ہے تو پانی گدلا ہونے کا، گندا ہونے کا، خراب ہونے کا اندیشہ رہے گا، اور باقی لوگوں کے لیے پانی کو استعمال کرنا کیا ہے؟ کراہت کا باعث ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے دوسری حدیث کیا ہے جی؟
حدیث نمبر 6 لائیے۔ وللبخاری اخرجہ مسلم، اس سے پہلے حدیث جو تھی امام مسلم کی تھی، ہے نا؟ وللبخاری لا یبول لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، ہے نا جی؟ اور ایک حدیث دیکھیے، امام بخاری ان الفاظ میں اس حدیث کو لائے ہیں کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم۔ آئیے سب سے پہلے الفاظ کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ یبولن، بالا یبولو سے ہے، بالا یبولو مانے استنجا کرنا، پیشاب کرنا۔ لا یبولن یہاں پر سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ ہرگز پیشاب نہ کرے، تم میں سے کوئی پیشاب نہ کرے، ہے نا؟ بالا یبولو پیشاب کرنے کے معنی میں، استنجا کرنے کے معنی میں، لا یبولن مانے تم میں سے کوئی پیشاب نہ کرے۔ الماء الدائم، ہے نا؟ الماء الدائم وہی سکا ہوا پانی، ٹہرا ہوا پانی۔ یجری، یجری مانے بہنا، جرا، یجری مانے کیا ہے؟ بہنا۔ ثم یغتسل فیہ، غسل یغسل، اس سے پہلے ہم نے بتایا نا، غسل کرنا، نہانا، ثم یغتسل، پھر اس میں غسل کرے۔ یہ ترجمہ دیکھیے کہ لا یبولن احدکم، تم میں سے کوئی استنجا نہ کرے، تم میں سے کوئی پیشاب نہ کرے، فی الماء الدائم، ٹہرے ہوئے پانی میں، رکے ہوئے پانی میں، الذی لا یجری، جو نہیں بہتا ہے، ایسا پانی جو رواں نہیں ہے، بہتا نہیں ہے۔ ثم یغتسل فیہ، پھر اس میں کیا ہے؟ وہ نہائے۔ ولمسلم، اور مسلم کی روایت ہے جو ہے نا کہ ثم یغتسل فیہ کی جگہ ثم یغتسل منہ ہے، مانے پھر اس سے پانی لے کر غسل کرے۔ ایک تو ہے کہ خود اس میں ڈبکی لگا کر غسل کرنا، جیسے ثم یغتسل فیہ، کہ پھر اس میں کیا ہے؟ اس کے اندر جا کر، اس کے اندر ڈبکی لگا کر، اس کے اندر داخل ہو کر کیا ہے؟ وہ نہائے۔ اور مسلم کی روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث، اس حدیث کو منہ کے لفظ سے لایا ہے کہ ثم یغتسل منہ، پھر کیا ہے؟ اس سے نہائے، ہے نا؟ یعنی اس سے پانی لے کر غسل کرے۔ جس تالاب میں، جس حوض میں یا جس جھیل میں اس نے پیشاب کر دیا، پھر اس سے پانی لے کر کیا ہے؟ وہ نہائے۔ ولی ابی داؤد، اور امام ابو داؤد نے ان الفاظ کے ساتھ اس روایت کو لایا ہے، ولا یغتسل فیہ من الجنابۃ، اور اس پانی میں غسل جنابت نہ کرے، ہے نا؟ جنابت کا جو غسل ہوتا ہے، حدث اکبر جو لاحق ہو جاتا ہے، ایسے پانی میں پھر آدمی غسل نہ کرے کہ اس پانی میں پیشاب کر دیا ہو، پھر کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ غسل کرے۔ دیکھیے جی، یہ دونوں حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ان دونوں حدیث سے یہ معلوم ہو رہی ہے بات کہ جو پانی ٹھہرا ہوا ہے اس میں کیا ہے؟ نہ غسل جنابت کرنا ہے اور نہ ہی پیشاب کرنا ہے، یا پیشاب کرنے کے بعد اس میں غوطہ لگا کر نہانا بھی نہیں ہے، اس میں ڈبکی لگا کر نہانا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کیا ہے؟ بکیٹ وغیرہ سے یا کسی ٹب وغیرہ میں کیا ہے؟ پانی لے کر نہانا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہاں پر یہ منع کیوں کیا گیا جی؟ تاکہ پانی آلودہ نہ ہو، پانی گندا نہ ہو، اور دوسرے لوگ جو استعمال کریں گے ان کے لیے شک و شبہ نہ پڑے، شک و شبہ میں وہ لوگ نہ پڑے۔ کیوں جی؟ کیونکہ پیشاب جو ہے یہ نجس عین ہے، اس لیے اگر پانی کم ہوگا تو یہ کیا ہے؟ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہاں پر یہ جو ممانعت ہے نا، پانی چاہے کم ہو
یا پانی چاہے زیادہ ہو، اگر کوئی شخص پیشاب کر رہا ہے تو گویا یہ حرام عمل کو انجام دے رہا ہے۔ سمجھیے، یہ نہی تحریمی ہے کہ تم میں سے کوئی پیشاب نہ کرے، کیونکہ صرف ایسا نہیں کہ جب نجاست گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ بدل جائے یا اس کا بو بدل جائے یا اس کا کیا ہے ذائقہ بدل جائے، سمجھ رہے نا؟ بلکہ پانی کیا ہے آلودہ ہو سکتا ہے، اس کے استعمال میں کیا ہے لوگ کیا ہے شک و شبے میں پڑ سکتے ہیں، اس لیے جنابت کا غسل کرنے سے کیا ہے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، نجاست کی وجہ سے نہیں کہ بھئی اب تو زیادہ پانی ہے، اب اس میں پیشاب وغیرہ کر دیا ہے آدمی، اب تو پانی کا نہ رنگ بدل رہا ہے، نہ بو بدل رہا ہے، نہ مزہ بدل رہا ہے، اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ پانی کو گدلا کرنے اور مقدر کرنے کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ پانی اصل میں پاک ہے، پانی اصل میں طاہر ہے، جو گزشتہ درس میں ہم نے بتایا، جب تک اس پر کیا ہے کوئی نجاست اثر انداز نہ ہو، جب تک اس پر نجاست گرنے کی وجہ سے اس کے اوصاف ثلاثہ نہ بدل رہے ہوں، تب تک پانی کیا ہے پاک ہے۔ لیکن یہاں پر جو منع کیا، اگر پانی مثال کے طور پر بہت زیادہ ہے، اگر کوئی پیشاب کر دیتا ہے، نہ اس کا رنگ بدل رہا، نہ اس کا بو بدل رہا ہے، نہ اس کا مزہ بدل رہا، کچھ نہیں بدلا، تب تو پانی پاک ہے۔ لیکن یہاں پر جو منع کیا جا رہا ہے نا جی، یہ پانی کو گدلا نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو کیا ہے، اور دوسرے لوگ کیا اس کو استعمال کرتے ان کو شک و شبہ نہ ہو، اس بنیاد پر یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بتایا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے حدیث کیا ہے جی، حدیث نمبر 6، وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح۔ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساتویں نمبر حدیث دیکھیے، کان یغتسل بفضل میمونۃ، اخرجہ مسلم، ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزیمہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہاں پر وہی لفظ ہے تغتسل، مانے غسل کرنے کے معنی میں۔ فضل الرجل، فضل کہتے ہیں بچے ہوئے چیز کو، فضل الرجل یا فضل المرأة کہا گیا، یعنی جو بچا ہوا پانی ہے جو اس سے پہلے کیا ہے استعمال کیا گیا، اس کو کہا یغترفا، غرفن سے، غرفن کا معنی کہ ایک چلو، ولیغترفا یعنی دونوں کیا ہے چلو بھر پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے حدیث ترجمہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی بیان کرتے ہیں، وعن رجل صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، صحابی رسول بیان کرتے ہیں
کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ عورت مرد کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، ان تغتسل یا غسل کرے، المرأة ایک عورت، بفضل الرجل مرد کے بچے ہوئے پانی سے، او یغتسل الرجل یا مرد غسل کرے، آدمی غسل کرے، بفضل المرأتی عورت کے بچے ہوئے پانی سے، ول یغترف جمیعا اور انہیں چاہیے کہ اکٹھے چلو بھر کے پانی وہ لوگ اٹھائیں۔ اخرجہ ابو داؤد سے امام ابو داؤد امام نسائی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ یہاں پر دیکھیے جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنے خاوند یا اپنے شوہر کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اور ایک خاوند کو، ایک شوہر کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ کیا ہے، چلو بھر پانی کو اٹھا لیں، پھر یہ اٹھا لیں، ایک ہی مگ سے کیا ہے دونوں کیا ہے غسل کر لیں، ایک ساتھ غسل کرے تو یہ چلے گا مل کر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ جو نہیں ہے نا، یہ جو منع کیے ہیں، یہ نہیں تنزیہی ہے، کراہت کے لیے ہے، حرمت کے لیے نہیں۔ ایک ہوتا ہے نہیں تحریمی اور ایک ہے نہیں تنزیہی، پہلے اس کو سمجھ لیں آپ۔ نہیں تحریمی کیا ہے جی؟ حرام کرنے والی ممانعت، یعنی کسی کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر منع کر دیا ہے اور غالب گمان کے ساتھ منع کیا ہے کہ یہ حرام ہے، تو ایسے گناہ کو، ایسے کام کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں تحریمی ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس کو چھوڑنا کیا ہے واجب ہے۔ اسی طرح کہا کہ نماز میں بات چیت نہ کرو، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، شراب نہ پیو، یہ سب کیا ہے نہیں تحریمی ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہیں تنزیہی کیا ہے جی؟ یعنی نہیں تنزیہ وہ ہے جو مکروہ یا ناپسندیدہ ممانعت ہے، وہ ممانعت جس میں تحریم مراد نہ ہو، حرام کرنا مراد نہ ہو، بلکہ یہ چیز کرنا ناجائز تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اسے یہ حدیث ہے، اسے یہ حدیث ہے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کو ایک عورت کے بچے ہوئے پانی سے اور ایک عورت کو ایک مرد کے بچے ہوئے پانی سے کیا ہے غسل کرنے کے لیے منع فرمایا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کراہت کے لیے ہے، نہیں یہ تنزیہی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ نہیں یہ تنزیہی ہے؟ اگلی حدیث جو میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اس حدیث میں کیا ہے اس کی دلیل مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی پڑھیں گے ہم لوگ۔ تو یہاں پر یہ جو منع کیا گیا ہے نا جی، ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے، صفائی اور ستھرائی کا لحاظ رکھتے ہوئے، کیونکہ بعض لوگوں کے مزاج کیا ہے نازک ہوتا ہے، سینسٹیو ہوتے ہیں وہ لوگ، ہے نا؟ تو اب یہ شک یا شبہ کسی مرد کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں پانی ناپاک ہے، پتہ نہیں پانی کیسا ہے، یا کسی عورت کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے نہایا ہے، پانی اب کس طرح کا ہے۔ اور جب مشترکہ طور پر یہ لوگ نہاتے ہیں تو یہ کراہت کیا ہے ختم ہو جاتی ہے، سمجھ رہے نا؟ تو حدیث دیکھیے اس کے بعد والی جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، اس میں یہ حدیث کیا ہے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، اخرجہ مسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرتے تھے۔ دیکھیے اس سے پہلی کی حدیث میں اللہ کے نبی نے منع کیا کہ
غسل نہ کرے کوئی مرد اپنے بیوی کے بچے ہوئے پانی سے، لیکن یہاں پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتلا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی زوج محترمہ کے بچے ہوئے پانی سے نہا رہے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گئی نا بات، کہ یہ حدیث جو ہے پچھلی حدیث میں جو منع کیا گیا تھا اس چیز کو واضح کر رہی ہے کہ وہاں پر نہی تحریمی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجبی طور پر منع نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جنابت کوئی نجاست نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، یہ ایک حالت ہے، جیسے جنوبی کا ہاتھ ہے، جنوبی کا بدن ہے، جنوبی کا بچا ہوا پانی ہے، یہ ساری چیز پاک ہے، سمجھ رہے نا؟ اب دیکھیے اس کی بعد والی حدیث دیکھیے آپ، کہ ولی اصحاب السننی، اور اصحاب سنن، اصحاب سنن کون ہے جی؟ چار ہیں، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ، ہے نا؟ سنن اربعہ ان کی کتابوں کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ، کہ جفنتن کا معنی کیا ہے جی؟ جفنتن کا معنی ہے ایک بڑا برتن یا بڑا پیالہ یا ٹب سمجھ لیجئے آپ، ہے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ازواج مطہرات اغتسل غسل کیے، بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں یا بعض ازواج مطہرات، فی جفنتن کسی ایک برتن سے، ہے نا؟ کسی ایک برتن میں کیا ہے انہوں نے غسل کیا، فجاء، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یغتسل منہا، اور اس سے نہایا، یعنی جو برتن میں جو جفنا میں بچا ہوا پانی تھا اس سے نہایا، فقالت، تو ام المؤمنین نے کہا انی کنت جنوبا، تو آپ کی زوجہ محترمہ نے جب کہا کہ میں حالت جنابت میں تھی، انی کنتو جنوبا، میں ناپاک تھی، فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الماء لا یجنب، کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ دیکھیے جی، تینوں حدیث کو دیکھیے، پہلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے عورت کے بچے ہوئے پانی سے اور عورت کے لیے مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے کے لیے منع کیا، جبکہ دوسری حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہوئے پانی سے نہائے، اور تیسری حدیث میں دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کی بچے ہوئے پانی سے نہایا تو انہوں نے کہا کہ میں تو حالت جنابت میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، ان الماء لا یجنب، کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ جو نہی ہے یہ نہی تنزیہی ہے، کراہت کے طور پر ہے، اگر کسی کو یہ کراہت کسی سے ختم ہو جا رہی ہے، اگر کسی کو شک و شبہ کچھ نہیں ہو رہا ہے تو پھر نہا سکتا ہے۔ اچھا، اس سے یہ بات نہ سمجھیں کہ ان احادیث میں کیا ہے، تعارض ہے، ان احادیث میں تعارض ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان کر دی کہ یہ کراہت کی بنیاد پر اگر کسی کے اندر سے یہ کراہت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بات کس سے بھی معلوم ہو رہی ہے، یہ بات اس سے بھی معلوم ہو رہی ہے، یہ بات اس سے بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ساتھ دونوں نہا سکتے ہیں، ایک ساتھ دونوں نہا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب آئیے اس کے بعد کی حدیث کیا ہے جی؟ عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب اخرجہ مسلم وفی لفظ له فلیرقہ وللترمذی اخرج اخراہن او اولاہن بالتراب۔ دیکھیے جی، ولغا کا معنی کیا ہے جی؟ ولغا کے معنی زبان لگا کر چاٹنا، سمجھ رہے نا؟ زبان لگا کر چاٹنا یا زبان کے ساتھ کھانا پینا۔ اچھا، یہ ولغا کتا اور دیگر درندوں کے ساتھ خاص ہے، انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ولغا چاٹنے یا کھانے پینے کے لیے آتا ہے، یا درندوں کے لیے، یہ کتوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے حدیث کا ترجمہ۔ اچھا، اس میں اور ایک لفظ آیا التراب، التراب کے معنی مٹی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے جی؟ فل یورقہ، اراق یوریق، مانے کیا ہے؟ بہانے کے معنی میں، بہا دینا، گرا دینا، ہے نا؟ فل یورقہ، اراق یوریق کے معنی کیا ہے؟ بہا دینا، گرا دینا۔ التراب کے معنی مٹی ہے۔ چلیے ترجمہ دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم، کہ تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال دے تو اس کی طہارت یوں ہوگی، طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، ہے نا؟ میں نے تم میں کا کسی کے برتن کی پاکی، طہور اناء احدکم تم میں سے کسی کے برتن کی پاکی یہ ہے، اذا ولغ فیہ الکلب جب منہ ڈال دے اس میں کتا، ان یغسلہ کہ اس کو دھوئے، 7 مرات 7 مرتبہ، اور پہلی مرتبہ کس سے جی؟ یہ کیا ہے؟ اس کو دھوئے۔ اخرجہ لفظ لہ، اور مسلم کی اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے فلیورقہ، یعنی اس برتن میں جو کچھ ہو اس کو کیا ہے؟ وہ ڈال دے، اس کو کیا ہے؟ انڈیل دے، بہا دے، ہے نا؟ ولی ترمذی، اور امام ترمذی کی روایت میں ہے، یہ لفظ ہے اخراہن او اولاہن بالتراب، آخری مرتبہ یا پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے، مٹی سے ملا کر کیا ہے؟ دھویا جائے۔ تو دیکھیے یہ حدیث جو ہے نجاست کے ابواب میں بڑی اصولی حدیث ہے۔ کتے کا جو لعاب ہے نا، یہ نجس ہے، ناپاک ہے، اسلام، سمجھ رہے نا؟ سیلیبا جس کو بولتے ہیں انگلش میں، لعاب جی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سیلیبا بولتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نجس عین ہے۔ تو برتن، جب کسی برتن میں یا کسی کھانے کی چیز میں اگر کیا ہے کتا منہ ڈال دے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ وہ جو کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، اس کو کیا ہے؟ ضائع کر دینا ہے، انڈیل دینا ہے، بہا دینا ہے۔ پھر کیا ہے؟ برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے، اور یہ واجب ہے جی 7 مرتبہ دھونا، اور ان میں سے ایک مرتبہ کیا ہے؟ مٹی سے دھونا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو ہے اولاہن بالتراب ہے، کہ پہلی مرتبہ مٹی سے رگڑ کر دھونا ہے، اور لیکن امام مسلم کو جو روایت ہے اس میں ہے یا تو پہلی مرتبہ دھوئے یا آخری مرتبہ، 7ویں مرتبے میں سے یا تو پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ کیا ہے؟ مٹی سے دھونا ہے۔ مٹی سے دھونے کی حکمت کیا ہے؟ مٹی سے دھونے کی حکمت یہ ہے کہ مٹی کے اندر اینٹی بیکٹیریل عناصر ہوتے ہیں، جو کتے کے لعاب میں جو جراثیم ہوتے ہیں ان کو کیا ہے؟ ختم کر دیتے ہیں، ان کو ضائع کر دیتے ہیں، زائل کر دیتے ہیں۔ اچھا،
اس حدیث سے ایک اصول یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ النص مقدم علی العقل، کہ نص جو ہے عقل پر مقدم ہے، یعنی جب کوئی حکم آ جائے قرآن حدیث سے، کوئی صریح بات آ جائے تو اس کی تعویل کرنا، اس کی حکمت کو تلاش کرنا، اس پر اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑانا، یہ کیا ہے؟ یہ عمل کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے بس اس کو نہیں دیکھنا ہے کہ سائنٹیفک نظریے سے کیا ہے، یہ کیوں اس طرح کو دھونے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہاں، مٹی کے علاوہ ابھی مختلف جراثیم کش جو لکوڈز وغیرہ ہیں، صابن وغیرہ ہے، اس سے بھی کیا ہے، آپ کیا ہے، اس کو مٹی کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک لفظ آیا کہ فل یورق ہو، کہ اس کو کیا ہے، بہا دیا جائے، تو یہ اب یہ پانی ہو یا کھانے کی چیز ہو، اب یہ استعمال کے قابل نہیں رہتا ہے، اس لیے کیا ہے، اس کو ضائع کر دینا چاہیے، اس کو بہا دینا چاہیے، اس کو کیا ہے، گرا دینا چاہیے۔ سمجھ رہے نا؟ میڈیکل سائنس وغیرہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو کتے کے جو کتے کا جو لعاب ہے، اور اس کے لعاب پر جو تحقیق یا ریسرچ کیا گیا ہے، اس کے جو ممکنہ خطرات ہیں، ان چیزوں کی نشاندہی تو کی گئی ہے، مگر یہ جو تحقیق انہوں نے کیا ہے، یہ شرعی نجاست یا شرعی طہارت وغیرہ کے باب میں نہیں آئے گا، اور ہم اس کی بنیاد پر اس کو دلیل بھی نہیں پکڑیں گے۔ یہ صرف کیا ہے کہ علامت ہے، یا سائنس یا میڈیکل کی بنیاد پر کیا ہے، اس کو پیش کیا گیا، بس ہم اس کو کیا ہے، مان لیں گے، احتیاط کر لیں گے اس سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بچاؤ کے ہم کیا ہے، تدابیر اختیار کریں گے، لیکن شریعت کا جو احکام ہے اس پر کیا ہے، ہم اس میڈیکل سائنس کو نہیں تھوپیں گے کہ اس کی بنیاد پر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور طہارت کے جملہ مسائل پر کیا ہے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔